نسل ہاں ہے نسل قدیموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل قدیموں کی لجپال گھرانہ ہے کل پل سے ہمیں جس نے سبحان اللہ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے اساں سارے دے حیدریاں اساں حیدرائے دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہلائے بولو بولو دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہلائے امور دی پھل کولو او وحدت دی گلی
ٹھیک ہے ادھر جتنے بیٹھے کوئی ٹھیک پریشان نہیں کوئی مسئلہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ معزز سامعین کرام، آج کی یہ محفل کئی ایک موضوع اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ ایک تو یہ کہ الحمدللہ ہم اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہمیں خوشی ملے تو حضور کا میلاد، کوئی دنیا سے ہمارا رخصت ہو جائے تو پھر نعمتیں ہمارے مقدر میں، پھر حضور کا میلاد ہم کرتے ہیں۔ پھر محفل 11ویں شریف کے نام سے بھی ہے، اور پھر آج کی محفل جو ہے یہ شکرانے کے طور پر بھی ہے، کیونکہ چودھری صاحب کے فیملی گھر والے عمرہ شریف کی سعادت حاصل کر کے تشریف لائے ہیں۔ علاوہ اس کے یہ سارا تحفہ جب اکٹھا ہو جائے گا تو پھر ان کے بزرگوں کو، عزیز و اقارب کو ہم یہ تحفہ پیش کریں گے، ایصال ثواب کریں گے۔ آپ احباب سے میری گزارش ہے کہ میں نے آپ کا ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرنا، جو جہاں بیٹھا ہے ادھر ہی بیٹھا ہے۔ میں نے نہ ہاتھ اونچے کرانے ہیں نہ نیچے کرانے ہیں، بس صرف اتنی سی گزارش ہے، بس سنتے رہیے گا جو کچھ میں گزارش کرنے لگا۔ آپ نقش بندی ہیں، چشتی ہیں، سوروردی ہیں، قادری ہیں، موڑوی ہیں، میراڑوی ہیں، پکھوی ہیں، گولڑوی ہیں، سیفی ہیں، اتاری ہیں، سب ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ یہ آپ کی مرضی ہے، یہ سبحان اللہ والی بات جو ہے یہ آپ کی مرضی پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ اب مجھے بات ادھر سے شروع کرنی پڑے گی۔ عزیزان گرامی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، صحابہ تشریف لائیے، سبحان اللہ سے مجھے بات یاد آئی۔ صحابہ تشریف لائے، بڑے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے پیارے صحابہ آپ پریشان نظر آتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم پریشان ہیں۔ کس چیز نے آپ کو پریشان کر دیا؟ اب انداز دیکھیے آج کا ہمارا اور اس وقت ان کی سوچ کا کتنا ڈفرنس ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر بہت سارے ہمارے بھائی امیر لوگ موجود ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے پاس ابھی چاول آ رہے ہیں، شاید تھوڑی سی دیر، بس تھوڑی سی دیر۔ قرآن سنتے وقت، حدیث سنتے وقت میری یہ عادت ہے کہ جب تک کوئی نہیں توجہ دیتا، بندہ گناہ گار وہ بھی ہوتا ہے، میں بھی گناہ گار ہوں گا، اس لیے کہ شاید ان کو نہ پتہ، مجھے تو پتہ ہے کہ جب حکم ہے قرآن پڑھا جائے تو پھر خاموشی سے سنو، اللہ کا حکم ہے، فرض ہے، اور اس میں پھر پلیٹوں کا کھڑکنا کیسا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ پریشان نہیں ہوں گے، بالکل میں آپ کو ساتھ چلاؤں گا، چہرے پہ مسکراہٹ لائیں، یہ صدقہ کرنا ہوتا ہے، بس تھوڑا مسکرائیں گے تو بس، میں نے بالکل کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، سارے میرے سے
سب ہمارے بھائی ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، اچھی فیملیوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور سب سے بڑی کر یہ کہ آپ حضور کے عاشق ہیں سارے۔ اب اس وقت اتنا ٹائم نکال کر یہاں آ کر بیٹھ جانا، بہت سارے پیسوں کے معاملات ہوتے ہیں، دکانیں بند ہوئی ہوں گی۔ حضور ہم پریشان ہیں، کس وجہ سے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے باقی بھائی بڑے امیر ہیں اور ان کے پاس پیسہ ہے، وہ آگے بڑھ جائیں گے نا بھائی، وہ نیکیوں ہم سے آگے چلے جائیں گے، ہم نیکیوں میں پیچھے رہ جائیں گے۔ اب ان کی سوچ دیکھیں نا کیسا کہ نیکیاں کمائی جائیں۔ نیکی سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ کو کس طرح زیادہ خوش کیا جا سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح زیادہ خوش کیا جا سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا بس، یہ جو جملہ ہے نا، بس سے مراد کیا ہے کہ اچھا نیکیاں چاہیے آپ کو، پھر کرم والی باہوں نے نا ان صحابہ کو اپنے ایسے بغل میں لے لیا نا، بس وہ جتنے صحابہ پریشان تھے، کرم کے بادل چھا گئے ان کے اوپر۔ حضور نے ان کے ساتھ نا، یہ آج کل میچ ہو رہا ہے، میں سادی سی مثال، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نہیں شرماتا مکھی مچھر کی مثال دیتے ہوئے نا۔ قرآن میں مکھی مچھروں کی مثالیں رب نے دی ہیں نا، اللہ نہیں شرماتا مکھی مچھر کی مثال دیتے ہوئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا کیپٹن جو ہے، جس وقت ٹیم ہارنے لگ جائے تو ان کو بلا لیتا ہے، ایسے لے لیتا ہے ان کو ساتھ، سارے کان جوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ میرے قریب ہو جاؤ ذرا، قریب ہوئے، پر ایسا ہوا کہ حضور نے ان کو اپنی باہوں میں لیا اور کان میں کچھ ارشاد فرمایا، اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے نا، اس کو لیک نہیں کرنا۔ کبھی کبھی یہ وکی لیک ہو جاتی ہے نا، لیک نہیں کرنا، اس بات کو باہر نہیں بتانا کسی کو۔ یا رسول اللہ نہیں بتائیں گے۔ حضور نے جس وقت یہ فرمایا اور اس کے بعد جو کان میں بات فرمائی نا، وہ میں نے آخر پہ بتانی ہے۔ تو جس وقت باہیں ہٹائیں تو وہ چہرے کھڑکھڑا اٹھے، سورج شرمانے لگ گیا، چاند شرمانے لگ گیا۔ حضور نے اتنا خوش کر دیا ان کو کہ ساری پریشانیاں دور ہو گئی۔ اب وہ ارشاد کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ ان کے پاس مال ہے، مسجد بناتے ہیں، بچوں پہ خرچ کر لیتے ہیں، باقی نیکی کے کاموں میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ آپ ایسا کیا کریں، جس وقت رات کو آپ گھر جائیں نا تو 33 بار پڑھ لیا کریں سبحان اللہ۔ یہ آپ شرماتے ہیں نا سبحان اللہ کہتے ہیں، بس اس سے مجھے یاد ہے 33 بار پڑھے سبحان اللہ، 33 بار پڑھے الحمدللہ، پھر پڑھے 34 بار اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو بس یہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو نیکیوں میں ان کے برابر ہو جائیں گے۔ نیکیوں میں ان کے برابر ہو جائیں گے۔ آج میں نے جتنی باتیں کرنی ہے جنت میں جانے والی کرنی ہے، سب نیکیوں میں برابر ہو جائیں گے۔ بات خوشی کی تھی آگے۔ اب وہ جو امیر صحابہ تھے نا، ایک پھر ان کے اندر ایک جو ہے نا رشک پیدا ہو، میں حسد نہیں کہتا نا، حسد ہے بھی نہیں تھا، رشک تھا کہ حضور نے ان کو کیا عنایت فرما دیا، ہمیں بھی پتہ چلے، ہم سے تو یہ آگے اب نکل گئے ہیں، ہم کیسے آگے جا سکتے ہیں۔ وہ صحابہ نا اپنے جو زیادہ تعلق والے تھے ان کے قریب جایا کریں، وہ بتاؤ نا کیا بتایا تھا حضور نے، وہ بات ہم سے کرو نا، وہ جو حضور نے آپ کو بتائی ہے۔ کرتے کرتے ٹائم گزر گیا، آخر ایک بھائی سے نہ رہا گیا، اس نے ایک اپنے بھائی کو بتا دیا کہ ہمیں حضور نے فرمایا کہ آپ 33 بار سبحان اللہ الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھو، آپ نیکیوں میں برابر ہو جاؤ گے۔ اچھا، انہوں نے سن لیا، بات لیک ہو گئی، اب وہ بھی سبحان اللہ پڑھنے لگے، یہ بھی پڑھنے لگے، ادھر بھی نیکیوں کی طرف، یعنی حضور کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، یہاں پہ بھی وہی بات ہے۔ اب وہ صحابہ پھر اکٹھے ہو گئے، یا رسول اللہ وہ تو انہوں نے بھی سن لیا ہے، اب کام پھر برابر ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا بس یہ تو پھر میرے رب کا فضل ہے نا، یہ تو میرے رب کا فضل ہے نا، جو رب نے ان پہ کر دیا ہے، میں فضل کو بڑھا سکتا ہوں، اب ان کا فضل میں چھین نہیں سکتا، پھر میں رحمت بن کر آیا ہوں۔ تو اللہ کے محبوب کے غلام ہیں۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، اس آیت میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 ذمہ داریاں رب ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے رسول بھیجا انہی میں سے،
اپنا رسول بھیجا. پھر وہ رسول کی ڈیوٹیاں کیا تھی, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ کیا تھی, یہاں 11ویں بھی بیان ہوگی. ذمہ داریاں کیا تھی؟ ایک یہ کہ آیات, وہ قرآنی آیات کو پڑھ کر عوام کو سنایا کرتے تھے. وہ آپ کو قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے, پھر حکمت کی بات بتاتا ہے, پھر قرآن کے رموز کی تعلیم دیتا ہے آپ کو میرا رسول. اور اس کے بعد ان تینوں باتوں کا مجموعہ کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ, اور ان کے نفوس کو پاک کرتا ہے. یہ جو علائشیں لگ گئی ہیں نا, کبھی غیبت, کبھی جھوٹ, کبھی حرام, کبھی بد نظری, کبھی فحاشی کے معاملات, یہ ساری علائشیں دل کے اوپر چمٹ گئی ہیں, دماغ کے اوپر بیٹھ گئی ہیں. اب ان کو دور کرنے کے لیے وہ تمہارے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے. تزکیہ کے کیا مطلب؟ پاک کر دیتا ہے. یہ پاور والا بندہ پاک کر سکتا ہے جس کے پاس اختیار ہو. اللہ آپ کو مبارک کرے, آپ با اختیار نبی کے امتی ہیں, آپ غیب دان نبی کے امتی ہیں. اب یہ ذمہ داریاں, ہمارا جو بیسک کام ہے ہر مسلمان کے لیے, اس کو اعلیٰ امت ہونے کے لیے, جو سب امتوں میں اعلیٰ امت کے لیے جو ڈیوٹی لگائی گئی ہے, اس کے 2 اوصاف رکھے گئے ہیں, 2 وصف ہیں. کوئی بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ میاں محمد صاحب کی شعر میں پڑھ سکتا ہوں, یقین مانیں, اور اس طرح اور بھی میں اشعار پڑھ سکتا ہوں, لیکن میری کوشش یہ ہے کہ سارے صوفیاء کے اشعار ہوں, وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں سارے, لیکن وہ قرآن تو نہیں نہ ہو سکتا. قرآن تو قرآن ہے نا, پھر حدیث حدیث ہے. آپ سنیے, میرے پاس ابھی قرآن اور حدیث ختم نہیں ہوا سنا کے کہ میں شعروں کی طرف آ جاؤں گا. عزیزان گرامی, بات کو سنیے گا. ہماری ڈیوٹی کیا؟ 2 اوصاف رکھے ہیں رب نے. ایک, تمہاری شان یہ ہے کہ جب تم مٹی کو ہاتھ لگاؤ, مومن کی شان یہ ہے کہ جب تم مٹی کے ہاتھ لگاتے ہو تو وہ سونا بن جایا کرتی ہے. سبحان اللہ. اگر نہیں تو پھر 12واں سپارہ پہلی آیت دیکھو. رب نے فرمایا یہ رزق کے معاملات جو جوڑے تمہارے لیے نہیں ہیں. زمین میں جو کچھ 4 پائے ہیں, 4 پاؤں سے چلنے والے ہوں یا 2, اڑنے والے ہوں یا بیٹھنے والے ہوں, ان سب کے رزق کی ذمہ داری ہماری ہے. تم کیوں ٹینشن لیتے ہو؟ اچھا, اب 2 ذمہ داریاں کہ خود یہ تعلیم قرآن کی لیتا ہے, اچھے اعمال کرتا ہے, اور دوسروں کو قرآن کی تعلیم دے کر دوسروں کو اچھے اعمال کی تعلیم دیتا ہے. خود برے کاموں سے یہ ہر فرد رسول اللہ کا امتی باز رہتا ہے اور دوسروں کو اس سے باز رکھتا ہے. یہ ذمہ داری ہے ہماری امت رسول کی. ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ خود برائی سے دور رہے, خود اچھائی کے قریب ہو جائے. یہ ذمہ داری چلتے ہوئے نا صحابہ کرام نے اس کو کیسے نبھایا. ہم چاہتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں, بھائی جس وقت آپ پریشان ہوئے نا کہ اب بس کرنا چاہیے, مجھے ایک بندہ اشارہ کر دے گا, میں وہیں پہ بات ختم کر دوں گا. اب خوشی سے چہرے پہ مسکراہٹ رکھ کر بس تھوڑی سی دیر سنیے. عزیزانی گرامی, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی سے باہر تشریف لاتے ہیں, کبھی ایک دکاندار کے پاس, کبھی لوگوں کے پاس, کبھی ایک سائڈ پہ کھڑے, بار بار ارشاد فرماتے ہیں عوام کو مخاطب کر کے, وہ دیکھو مسجد نبوی میں حضور میراث بانٹ رہی ہے, حضور کی میراث بٹ رہی ہے. لوگ چلے آتے ہیں مسجد میں, دائیں بائیں دیکھتے ہیں, آ کر دیکھتے ہیں وہاں ایک سائڈ پہ سیدنا عبداللہ بن مسعود تشریف فرما ہیں, ایک طرف ابن عمر تشریف فرما ہیں, لوگ سامنے بیٹھے ہیں, وہی یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم, اس کا وہ پرچار کر رہے ہیں, بار بار لوگوں کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں. وہ لوگ آ کر دے کر جاتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو ہریرہ آپ نے تو ہمیں کہا تھا کہ وہاں پہ میراث بٹ رہی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضور کی میراث قرآن کا علم ہوا کرتا ہے, وہی تو بٹ رہی. ابن مسعود کو جا کر دیکھو نا کیا سنا رہا ہے, یہ حضور کی میراث ہے, وہی تو وہ بانٹ رہے ہیں. آپ جاؤ خریدو, وصول کرو. اب یہ کام چلتا ہوا جب آگے آئے, حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. حضرت یہ ظاہری اور باطنی دونوں پہلوؤں کو میں لے کر چلنا چاہتا ہوں. حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح صبح حضور کے پاس مسجد نبوی میں نماز سے فارغ ہوتے ہیں. حضور اپنا چہرہ انور جب
امام پیچھے منہ کرتا ہے. حضور نے پیچھے اپنے صحابہ پہ نظر کرم ڈالی اور ارشاد فرمایا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے, زید آج کی صبح آپ نے کیسے کی ہے؟ آج صبح آپ نے کیسے کی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آج صبح مومنوں کی طرح اٹھا. ہمیں کیسے اٹھنا چاہیے؟ سچے مومنوں کی طرح. حضور نے فرمایا کہ ہر دعوے کی یہ دلیل ہوتی ہے. یہ تو تمہارا دعویٰ ہے نا, اس کی دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ یا رسول اللہ میں عرض کرتا ہوں, حضور میں عرض کرتا ہوں کہ کل کا سارا دن میں نے روزہ رکھا ہے, رات ساری میں اللہ کی عبادت میں رہا ہوں. اللہ کے حلال کو میں نے حلال جانا ہے, اللہ کے حرام کیے ہوئے کو میں نے حرام جانا ہے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ میرے سامنے, ہمارے سامنے ذکر فرماتے ہیں نا جنت کا, تو میں جنت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں. یہ ہو نا تزکیہ. حضور کی نظر کرم نے سینہ صاف کر, حجاب ہٹ کے. آپ یہ کہیں گے کہ بندہ زمین پہ بیٹھا ہوا ہے اور بات کرتا ہے کہ میں جنت کی زیارت کر رہا ہوں, تو یہ پردے کیسے ہٹے؟ تو اس کا کام حضور جب تشریف لائے تو ساتھ ہی وضاحت فرما دی تھی. غور فرمائیے کہ اس واقعے کو آپ کئی اینگل سے سنتے رہتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو اماں جی سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی نا, جو لوگ مکہ میں گئے ہیں نا, وہ دیکھیں جہاں آج لائبریری ہے, جہاں حضور کی جائے پیدائش ہے, خاص اس موقع پہ اظہار نعمت کے لیے میں 35 منٹ بیٹھنے کا اس جگہ پہ آج بھی حضور کے جلوے خوشبوؤں سے بھرے ہوئے ہیں, بیٹھنے کا موقع ملا الحمدللہ, خاص اس جگہ کے اوپر. ادھر بیٹھ کر اگر کوئی دائیں بائیں دیکھے نا تو چاروں طرف پہاڑ ہے. اب اس پہاڑ سے باہر نظر نہیں جا سکتی. آمنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت حضور کی جلوہ گری ہوئی تو میں نے ایران کے محلات کے کنگرے دیکھ لیے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نہیں, یہ نہیں سمجھ نہیں آ رہی. میں گزارش کیا کر رہا ہوں, بھائی چاروں طرف پہاڑ ہیں, اب شیشہ نہیں لگا ہوا, راستے میں کوٹھیاں کاریں بھی ہیں, راستے میں اور پہاڑ بھی ہیں, درخت بھی ہیں, لیکن وہ فرماتی ہیں کہ میں نے کیا کیا, جب حضور کی جلوہ گری پیدائش ہوئی تو پھر کیا حضور کا میلاد ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے مکہ شریف میں ہیں اور جلوے ایران کے محلات دیکھ رہے ہیں. اسی کلیے کے تحت یہ ربط, ایک اس کی اور مثال آسان کر دوں. ایک یہ لائٹ ہے سامنے, آپ اس کو ادھر رکھیں, آپ کو گردے کی پتھری نظر نہیں آئے گی, لیکن اسی کو آپ اس کمپیوٹر کے اندر سے گزار کر ادھر ایک آلہ لگائیں, ہاتھ میں وہ ماؤس لیں اور تھوڑی دیر بعد اسکرین میں دیکھیں یہ اندر کی بات بتا رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کچھ ہوتا ہے, یہ ہو سکتا ہے. تو آمنہ فرماتی کہ میں نے وہ دیکھ لیا. اسی کو لیے کہتا ہے زید عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے سامنے جہنم کا ذکر کر رہے ہیں نا, میں دیکھ رہا ہوں جہنمی آپس میں ایک دوسرے کو نوچ رہے ہیں, آگ میں ابل رہے ہیں. حضور نے یہ نہیں فرمایا, سننے والی بات, حضور نے یہ نہیں فرمایا زید میرے سامنے بیٹھ کر اتنی بڑی بات کر دی ہے, تو نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس آپ جس وقت جو ارشاد فرما رہے ہیں نا, تو میں دیکھ رہا ہوں جنتیوں کو, جہنمیوں کو, اوپر کی باتیں. آپ جنت آپ دیکھیں پہلے دوسرے آسمان پہ نہیں اٹکی ہوئی ہے, اور پہلے آسمان تک بھی جانے کے لیے بڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے کسی چیز کو. عزیزان گرامی, پھر حضور میں نے ایسے صبح کی ہے کہ اب میرے ہاتھ میں دائیں ہاتھ پہ کوئی رکھ دے سونا ساری دنیا کا, بائیں ہاتھ پہ مٹی رکھتے, دونوں میرے سامنے برابر ہیں. مجھے سونے کی کوئی طلب نہیں ہے, میں چاہوں تو اس مٹی کو سونا بنا دوں, اور اس سونے والے کو تو پہلے ہی آپ نے عنایات فرمائی ہوئی ہیں. اب میرے لیے یہ سب برابر ہے. اب اس کے جواب میں سنیے, کیوں یہ تزکیہ ہو چکا تھا, یہ حجابات ہٹ چکے تھے, اس کو کہتے ہیں معرفت. حضور نے فرمایا, کیونکہ تصوف والے لوگ بیٹھے ہیں, حضور نے فرمایا کہ اے زید اس پہ قائم رہنا. کس بات پہ؟ کہ جو کل تو نے روزہ رکھا ہے نا, روزے رکھتے رہنا, نمازیں پڑھی ہیں نا یہ پڑھتے رہنا, سچ بولے ہیں نا بولتے رہنا, غیبت سے بچے ہیں نا بچ کے رہنا, دوسروں کا حق نہیں مارا نہ مارنا, اور پھر اسی طرح قائم رہتے ہوئے پوری رات اللہ کی یاد میں رہا کرو. اپنی زمین کو
زمین کو ان سجدوں سے آباد کر دو، تم اس روشن زمین کو، اس زمین کو روشن کر دو ان سجدوں کے ساتھ۔ تمہاری جوانوں یہ موبائل، ٹچ موبائل کے اندر چادر اوپر کر کے گھر میں ماں باپ سے بچنے کے لیے وہ پوری رات نہ کھولے رکھا کرو۔ تمہارا تو کام ہے سجدہ و قیامہ، پوری رات تمہاری مسجدوں میں گزرا کرے، پوری رات اللہ کی عبادت میں گزرا کرے۔ عزیزان گرامی، حضور نے فرمایا زید قائم رہنا، کیوں؟ اللہ نے تجھے معرفت عطا فرما دی ہے، اللہ نے تیرے حجابات ہٹا دیے ہیں۔ کل ایک منظر لیں، جب روز محشر ہوگا، حضور کہیں جا کر اگر وہاں پہ یہ ارشاد فرما دی کہ ما قدر اللہ حق کا قدر ہی، وہ جب بڑی دنیا ساری کائنات کے لوگ کٹھے ہوں گے، فرشتے ہوں گے، انبیاء ہوں گے، اولیاء ہوں گے، اور وہاں بیٹھ کر جب یہ ساری بات ہو رہی ہوگی تو حضور اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ ما قدر اللہ حق کا قدر ہی، کہ اے میرے حبیب انہوں نے میری قدر نہیں کی ہے نا جملہ ہلا دینے والا، انہوں نے میری قدر نہیں کی۔ اب اس قدر سے مراد کیا ہے کہ انہوں نے میری معرفت حاصل نہیں کی ہے، انہوں نے میری پہچان حاصل نہیں کی ہے، انہوں نے اس طرح عبادت کا حق نہیں ادا کیا جس طرح کرنے کا حق تھا۔ سبحان اللہ۔ اس سے مراد یہ ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے، حق ادا کرنا ہے، اللہ کے محبوب کی باتوں کو سننا ہے۔ بس وہاں سے بات یہ علم والی تھوڑی اور آگے چلی، ڈائریکٹلی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آتے ہیں۔ جب آپ کا شہرہ عام ہونے لگا، پھر اس وقت کا کہ محدث ہے ابن جوزی ہیں، وہ عام اخباری بندہ نہیں ہے، وہ محدث ہے، محقق آدمی ہے، 3 دوست ہیں وہ۔ جب علی مولا کے شہزادے کا شہرہ سنا نا کہ ایک شہزادہ ہے جسے شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، اور وہ شہزادہ جب بات کرتا تو پھول بکھیرتا جاتا ہے، اور اس کے گفتگو سننے کے لیے خضر بھی کھڑے ہو جایا کرتے ہیں، اور ان کی گفتگو سننے کے لیے ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے۔ پہلا شخص جو بات بغیر مائک و سپیکر کے سنتا ہے، 70,000واں بندہ بھی اسی لہجے میں وہ بات سن رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم نے آج تک ایک کتے کو، وہ جو شیر میں آتا ہے نا، کتا خطرے میں نہیں لاتا، غوث اعظم کے کتے کو شیر سے خطرے میں لانا ہی آج تک ہم نے نہیں چھوڑا۔ بھائی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے اور پہلو بھی ہیں، صرف جلیبی کھانا ہمارا کام رہ گیا، صرف جناب کھیر کھانی ہماری کام رہ گئی ہے؟ نہیں، ان کی راتیں تو عبادت میں گزرا کرتی تھیں۔ وہ 3 آدمی، محدث ابن جوزی لکھتے ہیں کہ ہم نے، ہمارے دل میں خیال آیا کہ بڑا عالم ہے، ہم جاتے ہیں ذرا ٹیسٹ لیتے ہیں نا جا کر۔ اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان تھی۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار، جو خانقاہی نظام کا طریقہ ہے، وہ یہ ہوتا ہے، جو مسجد پہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، چاہے عالم دین اپنی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، محراب و منبر پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا کام یہ ہونا چاہیے۔ کیا کام ہے؟ ایک قاری کو حکم فرماتے ہیں، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، بھائی بولو نا، غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اٹھو ایک آیت پڑھو، پڑھتے ہیں، وہ اس کی تفسیر کرتے ہیں بیان، پھر دوسری دفعہ پھر اسی آیت کو پڑھو، تیسری دفعہ پڑھو۔ وہ جب تینوں لوگ آ کر بیٹھے تو پیچھے ان کو جگہ ملی، اور پھر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاری کو کہا کہ پڑھیے آیات۔ انہوں نے آیت پڑھی، تفسیر شروع کی، پھر اشارہ کر کے فرمایا، کس کو؟ ابن جوزی محدث، اشارہ کر کے فرمایا کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی آ رہی ہے۔ 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 14ویں دفعہ پہ جا کر انہوں نے سرنڈر کر دیا، ہاتھ اٹھا دیے، فرمایا کہ واقعی تو مولا علی کا شہزادہ ہے، واقعی تو علم والا ہے۔ پھر غوث اعظم کی شان تو یہ تھی کہ وہ 40 بار اس بات کو، ایک ہی آیت کا مختلف ترجمہ و تفسیر، اس کے رموز بیان کرتے تھے۔ وہی جو پہلے میں نے آیت پڑھی کہ آیت پڑھ کر سناتا ہے محبوب آپ کا، آیت کی حکمت کی باتیں سناتا ہے محبوب میرا، تو پھر حضور کی آل ہو تو پھر حکمت کی باتیں نہیں سنائے گی؟ پھر وہ دین قرآن کی تعلیم دیتا ہے تمہیں، اور پھر تمہارے نفوس کا تزکیہ کر دیتا ہے، یہ نفس پاک کرتا ہے۔ پھر اس نفس کو جو اہل اللہ لوگ ہیں، جو تصوف و طریقت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شان والے ہیں،
انہوں نے اپنے پیر ایسے پائے ہیں، حضرت جنید بغدادی. 2 باتیں بس آخر. جنید بغدادی، آپ کو پتہ ہے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر صاحب ہیں، ان کے پیر ہیں سری سکتی رحمت اللہ علیہ. حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ نے پوری زندگی میں ایک مجاہد تیار کیا جس کا نام جنید بغدادی ہے. جب وہ تیار ہو گئے نا، اب آپ کی دل کی بات آ رہی ہے، جب وہ تیار ہو گئے تو سری سکتی جایا کریں جنید بیان کیا کرنا، بھائی تو عالم بن گیا ہے، تیرا نفس بھی، تیرے معاملات اندر باہر کی باطنی کیفیات بھی تجھے مل گئی، تھوڑا بیان کیا کرنا. وہ عرض کریں حضور آپ کی موجودگی میں ہم کیا بیان کریں گے. ٹائم گزرتا گیا، پھر ان کی خواہش تھی، دل تھا کہ میرا شاگرد جو ہے نا یہ اس تعلیم کو، قرآن کے جو اندر ایک دریا سمندر ٹھانٹے مار رہا ہے، اسے اٹھا کر یہ عوام تک پہنچائے میرا شاگرد جو ہے. بار بار بات کریں پھر وہ عاجزی کر جائیں، مرشد آپ کے سامنے ہم نے کیا بیان کرنا ہے. سری سکتی ایک دن نا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، یا باری تعالیٰ ایسا کرنا کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عطر سے جنید کو کہلوا دے کہ تو بیان کیا کرنا. اچھا ایوب وقت آیا نا، ایک دن یوں ہوا، پھر کرم چھا گئے، بادل چھا گئے کرم کے، پھر ان کی بغداد کی گلیوں سے خوشبوئیں آنے لگ گئی، پھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہو گئی. پھر آپ نے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے گفتگو فرمائی، اور اس گفتگو میں جاتے ہوئے فرمایا جنید بیان کیا کرنا. یہ بیان کا نعت بھی سنیں آپ، شعر بھی سنیں آپ، لیکن اس بیان کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی ذات کے ساتھ ہے. یہ جو آپ سن رہے ہیں حضور کی نعت ہی ہے. قرآن جو سنتے ہیں یہ ساری حضور کی نعت ہے نا. اللہ کے محبوب کے غلاموں سنیے بات کو، بڑا بے سنتا سا کام ہم نے کر دیا ہے. یہ نعت اس انداز میں بھی تو سنائے نا. یہ طریقہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عطر سے ہمیں ملتا ہے. جنید بیان کیا کر، اب اٹھے نا خوش ہو. اب حضور جس کو یہ فرما دیں، چہرہ مسکرا رہا ہے، کھڑکھڑا رہے، اب نیت کر لی کہ میں نے تو اب بیان کرنا ہی کرنا ہے، اب بیان کرنا ہے. سری سکتی رحمت اللہ علیہ نے پیغام بھیجا جنید آ جا ذرا. جب سامنے آئے تو فرماتے ہیں کہ اب بھی نہیں بیان کرے گا تو. انہوں نے نہیں کہا کہ ابھی وہ شرما رہے ہیں کہ اندر کی بات تھی نا کہ اب میں مرشد کے سامنے اتنا بڑا دعویٰ کر دوں گا کہ میں نے حضور کی زیارت کی ہے رات کو. انہوں نے میرے سامنے، یہ صوفیاء کے لیے، مرید کے لیے ایک ادب کا مقام ہے، وہ اپنے مرشد کے سامنے یہ بات بھی نہیں کہنا چاہ رہے تھے. کیا بات کہ آج تک میرے مرشد نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے حضور کی زیارت کی ہے، میں ان کے سامنے کام کر کے کہیں کوئی بڑا کام نہ کہہ دوں. میں شرم و جھجک نہیں. سری سکتی فرماتے ہیں کہ دیکھو بیان اب ہی نہیں کرے گا. حضور اب کیا خاص بات ہوئی ہے کہ میں بیان نہیں کروں گا. اب وہ چاہتے تھے کہ وہ نکالیں بات، یہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی، انہیں بھی پتا تھا کہ لائن تو ادھر سے مل کر آئی ہے نا. تو پھر مرشد نے فرمایا کہ دیکھ جنید، وہ جو رات کو خوشبوئیں آئی ہیں نا گلیوں میں، وہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا نا تمہارے اوپر، میں نے اللہ کا دیدار کیا بے حجاب آنکھوں سے، میں نے وہ پردے اٹھے ہوئے دیکھے ہیں. میں نے عرض کیا اللہ سے کہ جنید کو محبوب فرما دے آپ کا کہ بیان کیا کرنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اب یہی بات آخری اب 11ویں شریف ہے، چونکہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، میں ان کے پیر کی بات کی ہے، میں نے بڑا ضروری ہے. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس و تدریس کی کام بچپنے سے لے کر آپ نے وہ واقعات سنے ہوئے. اب آپ کا بیان کرنے کا جو انداز تھا وہ بھی آپ نے سن لیا. پھر 70 ہزار لوگ بیٹھا ہوتا تھا. آخر اس بات کی کوئی اہمیت ہے نا درس و تدریس کی. آج ہم اس سے بڑے دور ہو رہے ہیں. آج سارے مفتی فیس بک والے، اور ہمیں کوئی پتہ نہیں مرزائی کوئی ڈال رہا ہے میٹیریل، ہمیں کوئی پتہ نہیں بدعقیدہ کون میٹیریل ڈال رہا ہے، اور ہم اس کو چیٹنگ اور اپنے محلے کے مولوی کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، امام مسجد کو ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں. خدا کا واسطہ یار کسی ایسے خوش عقیدہ بندے کے پاس جا کر بیٹھو. ناراض نہیں ہونا میری کسی بات سے. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. آپ سب بچے، آپ ہمارا مستقبل ہیں. آپ نے دین کی ڈوریں سنبھالنی ہیں. آپ کو ہم نہیں عرض کریں گے تو آپ کہاں سے آپ سنیں گے؟ بہت سارے معاملات ہیں فیس بک اور یوٹیوب اور فلاں، اس سے تھوڑا سا دور رہیں. لیکن دوسری طرف میں آپ کو اس بات کی بھی گزارش کرتا چلوں گا
اگلی حدیث میں. اس میں یہاں پہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس علم کے اس حکم کو جو 4 ذمہ داریاں تھی کیسے نبھایا. آپ بھی بیان نہیں فرمایا کرتے تھے پہلے. پھر کیا تھا؟ پھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تشریف لائے نا خواب میں. آپ نے فرمایا عبد القادر بیان کیا کر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عرض کیا حضور ان لوگوں کی زبان اور ہے، میرا معاملہ اور ہے، میں ان کو کیسے سمجھاؤں گا. حضور نے فرمایا پھر یہ بات اکثر آپ نے سنی کہ منہ کھولو. 7 مرتبہ آپ نے اپنا لعاب مبارک ڈالا منہ میں. سبحان اللہ. فرمایا کہ آپ بیان کیا کر. اگلے دن مولا علی تشریف لے آئے. آپ نے فرمایا بیان کیا کر. آہا. سبحان اس بیان کی بڑی اہمیت ہے، پر بیان وہ کرے گا جو بیان کر سکتا ہوگا. میں کچھ سچی باتیں کرنا چاہ رہا ہوں لیکن میں شرما اس لیے آ رہا ہوں کہ کچھ دوست میرے ایسے یہاں ہیں کہ فرض کیجیے کوئی عمل نہیں کر رہا، میرا دل نہیں چاہتا میں کسی کا دل توڑوں، وہ خود ہی سمجھ جائیں. بس اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، بعمل ہونا بڑا ضروری ہے. قرآن حضور کے عشق میں قرآن کا سینے میں اترنا بڑا ضروری ہے. حضور کے عشق میں سر سے پاؤں تک سنتوں کا پابند ہونا بڑا ضروری ہے. اور اس باطن کو صاف کرنے کے لیے شریعت کی پابندی بڑی ضروری ہے. خسرے ناچ رہے ہیں اور ہم تماشا دیکھ رہے ہیں، دین کا مذاق اڑا رہے ہیں. ہم خدا کا خوف کرو یار. اور آپ کیا ذمہ داری ہم سمائیں گے؟ اس نسل اگلی کو ہم کیا دے کر جا رہے ہیں؟ خسرے وہ بندہ جس کو وضو نہیں آتا وہ دے کر جا رہے ہیں. ایک اچھا عالم دیکھیں، اچھے مفتی دیکھیں، اچھا عالم مفتی اور مشائخ کے ساتھ جڑ کر بیٹھیں. سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کیا کرو، منہ کھولو. 6 مرتبہ جب لعاب اپنا ڈالا نا تو انہوں نے نہیں بھائی نہیں میں ابھی چھوڑ دیتا ہوں، میں بالکل اس بات کا محتاج نہیں ہوتا. ناراض نہیں ہونا میری بات سے. اللہ رسول کی بات سے اور بات کس کی زیادہ ضروری ہے؟ سمجھے میری بات کو. خوش رہیں آپ سارے. جس وقت آپ کہیں گے میں بالکل بوجھ نہیں بنتا، جب آپ سنتے رہیں گے تو میں بات کروں گا. میں پہلے ہی مختصر کرنا چاہ رہا ہوں، سنیے میری بات کو. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے مولا علی انہوں نے 6 مرتبہ ڈالا نا تو پھر سیدنا غوث اعظم عرض کرتے ہیں کہ حضور انہوں نے تو، مولا علی فرماتے ہیں مجھے پتہ ہے انہوں نے 7 مرتبہ ڈالا ہے. میں پاس سے ادب رکھ رہا ہوں کہ میں حضور سے آگے نہ چلا جاؤں. پیر سے آج تو کوئی مرید ہوتا ہے نا 2 باتیں آتی نہیں تو وہ پیر سے آگے ہو سکتا ہے. میرا تو بڑا مقام ہو گیا، پیر کو تو پتہ ہی نہیں ہے. جناب ہم نے تصوف سیکھا ہی نہیں ہے، ہم تصوف کی طرف آئے نہیں ہیں، ہم نے باطن صاف نہیں کیا. ہم تو دنیا داری کے لیے پیر مریدی کر رہے ہیں. اس میں نہیں پڑھنا. ہم نے شریعت کی پابندی والا تصوف اختیار کرنا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سنیے بات کو. بیان کرنا شروع کیا اور پھر اس کے بعد 70 ہزارواں بندہ بھی بیان وہی سنتا جو پہلا بندہ جس لہ ٹون میں بات سننا کرتا تھا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، یہ آخری بات ہے بس میری. صحابی آئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، مجھے جنت میں جانے کا کوئی راستہ بتا دیں، آسان طریقہ ہو. حضور نے فرمایا تو اپنی مسجد کا مؤذن بن جا، جنت میں چلا جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. آسان ہے یا نہیں؟ بے شک. تو اپنی مسجد کا مؤذن بن جا تو جنت میں چلا جائے گا. سبحان اللہ. اب وہ صحابی تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ بڑا پابندی کا کام ہے، اب نماز کا ٹائم ہوگا، میں کہیں کام پہ ہوں گا، میں ہل چلا رہا ہوں گا، میں کہیں جاب پہ ہوں گا، مزدوری کرتا ہوں گا، اس سے کوئی آسان نہیں ہے. حضور نے فرمایا وہ بھی بتاتے ہیں، اس سے ساتھ ایک اور بات بتاتے ہیں آپ کیا کو. بات. سبحان اللہ. ایک بات اور بتاتے ہیں، یہ ہم سب کے لیے یکساں مفید ہے نا. کوئی پیر ہے اس کے لیے بھی مفید ہے، عالم ہے اس کے لیے بھی مفید ہے، کوئی مزدور ہے اس کے لیے بھی ہے، کوئی ان پڑھ ہے اس کے لیے بھی ہے. یہ سب کے لیے یکساں مفید بات ہے. حضور فرماتے پھر چل اگر تو اذان نہیں کر سکتا نا تو اپنی مسجد کا امام بن جا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اذان نہیں کر سکتا، ٹائم پہ اگر نہ پہنچ سکا تو اب میں اپنی مسجد کا امام بن جاؤں گا تو میرے لیے تھوڑا مشکل نہ ہو جائے. حضور نے فرمایا چلو اور آسان کر دیتے ہیں. تو ایسا آپ سنیے گا کہ میں پہلے آپ سے ایک مشورہ کرتا ہوں. ایک مسجد میں 1000 بندہ کھڑا ہو، امام ایک کھڑا ہو، 1000 بندے میں 500 وہ جو صفیں بنی ہوئی ہوں، ادھر بھی 100 بندے کھڑے ہوں، ادھر بھی 100 کھڑے ہوں، اس طرف والا بندہ اس طرف والا
پیچھے 1000ویں صف والا بندہ کوئی عالم اٹھ کر بتائے کہ کیا یکساں ثواب نہیں ہوگا سب کو؟ سب کی نماز برابر نہیں ہوگی؟ اسی امام کے پیچھے ہے نا. لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ اس تمہارے عالم کی یہ شان ہے جس کو ہم نے آج بلا دیا ہے. عالم کو سلیکٹ کرنے والا وہ بندہ ہوتا ہے جس کو خود وضو نہیں آ رہا ہوتا. جناب علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اس عالم دین کی سیوان کی شان یہ ہے کہ جس وقت نماز کھڑی ہو جایا کرے تو جنت میں جانا چاہتا ہے امام کے بالکل قریب ہو کر کھڑے ہوا کر تو جنت میں چلا جائے گا. سبحان اللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. تو جنت میں چلا جائے گا امام کے بالکل قریب ہو کر کھڑا ہوا کر. میں ینگسٹر سے اب بات کرنے لگا ہوں. سبحان اللہ. اپنے عالم کے پاس بیٹھا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے اس جگہ پہ جہاں کوئی عالم بیٹھتا تھا وہاں بیٹھ کر اس حجرے میں کھانا کھایا ہو. حدیث کا موضوع کچھ یوں ہے کہ جنت کے فیصلے ہو گئے, جہنم کے فیصلے ہو گئے. جنتی جنت میں جا رہے ہیں, جہنمی جہنم میں جا رہے ہیں. جہنمیوں کو اللہ فرمائے گا جبرائیل علیہ السلام کو کہ ان جہنمیوں کو روکو, ان کو کہو تم نے جہنم کے ٹکٹ تو اٹھا لیے ہیں, تمہارا اعمال نامہ تو اپنے اعمال کی وجہ سے جہنمی ہونے والا ہے, لیکن چند ایک سوال ہم آپ سے اور کرتے ہیں, اگر آپ ان سوالوں میں سے کسی ایک کا جواب دے دو جنت میں بھیج دیں گے ہم آپ کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں, آ کر اس قافلے کو روک لیتے ہیں, روک کر ارشاد فرماتے ہیں کہ رکو. اب وہ بڑے پریشان ہیں, اب کیا ہو گیا کہ ہم جہنمی ٹکٹ بھی اٹھائے ہوئے ہیں. جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب فرما رہا ہے کہ آپ ایسا کرو کہ چند سوال آپ سے کرتے ہیں, ان میں سے کسی کا جواب دے دو تمہیں ہم جنت میں بھیجنے کے لیے تیار ہیں. ارشاد فرمائیے. جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب نے فرمایا کہ ان سے پوچھو کوئی شخص نیت کر کے اپنی مسجد میں اپنے عالم کے پاس گیا ہو کہ میں قرآن سیکھنے آ گیا ہوں, ان میں سے جتنے لوگ ہیں ہاں کریں ان سب کو جنت میں بھیج دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کو جنت میں بھیج دو. کچھ لوگ جتنے بھی ہوں گے وہ ہاں کریں گے جنت میں. قافلہ پھر روانہ. اللہ فرمائے کہ ایک دفعہ پھر جاؤ ان کے پاس, انہیں جا کر پھر روکو. روک کے یا باری تعالیٰ اب میں ان سے کیا پوچھوں؟ اب ان سے پوچھو کہ جس جگہ پہ عالم بیٹھتا تھا اس حجرے میں بیٹھ کر ان میں سے کبھی کسی نے وہاں پہ چند لمحے گزارے ہوں, جو ہاں کرے ان کو جنت میں بھیج دو اٹھا کر. کس کی جگہ؟ وہ جو عالم بیٹھا ہوا ہے. تمہارے عالم سچے سچے کی خوش عقیدہ کی یہ شان رب بتا رہا ہے. پھر قافلہ پھر چلا. یہ میں اب شارٹ کرتا جا رہا ہوں. قافلہ پھر چل پڑا, پھر حکم ہوا روکو. اب کیا پوچھنا ہے؟ اب یہ پوچھو ان سے کہ کسی عالم کے دسترخوان میں بیٹھ کر ایک نوالا کسی نے چبایا ہو, کھایا ہو, تو جو ہاں کرتا ہے ان سب کو جنت میں بھیجو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب پھر ایک دفعہ روکو, سبحان اللہ. ایک دفعہ پھر روکو. روک گئے. یا باری تعالیٰ اب کیا پوچھنا ہے؟ اب یہ پوچھنا ہے کہ ان میں سے جتنے لوگ ان کے بچے پیدا ہوئے ہوں گے اور ان بچوں میں سے کسی بچے کا نام اپنے محلے کی مسجد کے عالم کے نام پہ رکھا ہو, ہاں کرے جنت میں بھیجو. سبحان اللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. جنت میں بھیجو ان کو. جنت میں چلے گئے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم. یا باری تعالیٰ اب آخری بار کیا پوچھنا ہے؟ آخری بار یہ ہے کہ کوئی محلے کا امام ہے, مسجد کا کوئی امام ہے, اس کا کوئی دوست ہے, آگے اس کے یہ دوست ہیں, ان میں سے جتنے کے ہیں جی وہ فلاں جگہ پہ عالم تھے, میں ان کا دوست ہوں, جتنے بھی لوگ اس نسبت سے بھی ہیں ان سب کو اٹھاؤ جنت میں بھیج دو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بس اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, مقصد میری ساری گفتگو کا کیا ہے؟ سارے اولیاء اللہ کا علم و باج جو کرے فقیری تے مرے وانگ دیوانہ ہو. علم و باج جو کرے فقیری تے مرے وانگ دیوانہ ہو. سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ. ہاں, تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم سارے جتنے بھی لوگ ہیں ہم سب کے لیے فرض عین جو علم ہے, مثال کون سا علم فرض عین ہے جس کی طرف ہماری توجہ؟ نماز کا
جس بندے پہ ذمہ داری لاگو ہوتے جب وہ نماز کے قابل جب فرض ہو جاتی ہے تو اس نماز کا علم حاصل کرنا اس کے لیے فرض عین ہے. مال آ گیا, پیسے کی زکوٰۃ نکالنے کے لیے علم فرض عین ہے. روزے کا مہینہ آ گیا, روزے کا علم سیکھنا فرض عین ہے. بچہ جوان ہو گئے, ازدواجی حیثیت کا علم سیکھنا فرض عین ہے. اس کے علاوہ جہاں جہاں وہ بات آتی ہے فرضیت کی, اور علاوہ اس کے علم فرض کفایہ ہے. اور وہ فرض کفایہ علم لے کر علماء کہاں کہاں مدرسوں سے علم لیتے ہیں اور ہمیں گلی محلوں میں آ کر بھی اس سے روشناس فرماتے ہیں. مختصر وقت میں مختصر سی گفتگو آپ کے گوش گزار کی. مقصد میرا صرف یہ ہے کہ قرآن کو پھر سے آپ سینے میں لگا لیں, قرآن کی تعلیم کو پڑھیں, حکمت کی باتیں سمجھیں اس کی, اور اپنے نفس کا تزکیہ کریں, پاک کریں اپنے نفس کو, اور اس میں ذکر اللہ کی ضربیں لگائیں, اور غیبت سے بچیں, جھوٹ سے بچیں, فریب سے بچیں, کسی کا مال کھانے سے بچیں. قیامت والے دن مفلس وہ ہوگا کہ جو اعمال تو ڈھیروں لے کر جائے گا, لیکن جس کے ساتھ زیادتی کی ہوگی وہ سارے اعمال اس کے ان میں بانٹ دیے جائیں گے. پھر یہ غریب رہ جائے گا, اس کے پاس کچھ نہیں. پھر ان لوگوں کے گناہ اس کے ذمہ ڈال دیے جائیں گے. اس سے بچنے کے لیے بس ایک ہی کام ہے, قرآن کو سیکھ لیں, حدیث کو سیکھ لیں, رسول اللہ کی تعلیم کو عملی طور پر اپنے ظاہر اور باطن میں سمیٹ لیں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا مصطفیٰ جان رحمت بلا سلام شمائے بز میں ہدایت پھیلا, سلام شمائے بز میں ہدایت پھیلا, سلام وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں جی, آپ کی یاد میں وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں, ایسے نورانی ساتھ پھیلا, کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پھیلا, کو سلام شمع بز میں ہدایت بلا. یا الہی صدقہ زلف رسول, اور یہ سلام قبول. یا رسول اللہ تیری در کی فضاؤں کو سلام پیش کرتا ہوں, ٹھنڈی چھاؤں کو سلام, اور یا الہی صدقہ زلف رسول, اور یہ سلام آج زمان ہو قبول. تشریف رکھیے, دعا ہوتی ہے پھر